اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید برہان رشید کی سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر الصراط الجنان اهدنا الصراط المستقیم ہم کو ترجمہ کنز الایمان ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ تفسیر الصراط الجنان اهدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے: اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط المستقیم کا معنی، صراط المستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام چلے، یہاں اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے، اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز العرفان ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، آسمانوں و زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی،
اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہ السلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آیت اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثابت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ نمبر 2، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ نمبر 3، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔